ایک سلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. جناب میر ہلال رضوی صاحب کا یہ پتہ مدح بزبان ممدوح مولا کائنات کے حوالے سے سماعت فرمائیے. ایک سلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. وجہ معبود ہوں اسلام کا، مقصود بھی ہوں اور ولایت کے لیے شاہد و مشہود بھی ہوں. عقل عقل انسان کے بس میں کہاں مجھ کو سمجھے، میں وہ بندہ ہوں جو غائب ہوں جناب. آئیے تشریف. ایک سلوات بھیجیے بر محمد والے. جناب سرور لکھنوی صاحب کا کلام حاضر. سماعت فرمائیے. ایک سلوات اور بھیجیے بر محمد والے. انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہے، انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہے، انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہے. ہم ٹوٹ بھی جائیں تو بکھرنے کے نہیں ہیں، انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہیں، انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہیں.
رکھتا ہے ہمیں عشق علی زندہ جاوید، رکھتا ہے ہمیں عشق علی زندہ جاوید، رکھتا ہے ہمیں عشق علی زندہ جاوید۔ اے موت تیرے ہاتھوں سے مرنے کے نہیں ہیں، ولایت کبھی کرنے سبحان اللہ۔ انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہیں۔ اے عشق علی تیرے سمندر کی تہوں میں، اے عشق علی تیرے سمندر کی تہوں میں، ہم ٹھیک سے ڈوبے ہیں ابھرنے کے نہیں ہیں۔ انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہے، انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہیں۔ ہم آ تو گئے تیرے علاقے میں نصیری، ہم آ تو گئے تیرے علاقے میں نصیری، ہم آ تو گئے تیرے علاقے میں نصیری، اچھا بھی لگا پھر بھی ٹھہرنے کے ولایت کبھی انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہیں۔ ہم آ تو گئے تیرے علاقے میں نصیری، ہم آ تو گئے تیرے علاقے میں نصیری، اچھا بھی لگا پھر بھی ٹھہرنے کے نہیں ہیں۔ انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہیں۔ اب چلیے نجف آئینہ خانوں سے نکل کر، اب چلیے نجف آئینہ خانوں سے نکل کر، اب چہرے کہیں اور سنورنے کے نہیں ہیں۔ انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہیں، انکار ولایت کبھی کرنے کے نہیں ہیں۔ جناب وفا حیدرآبادی صاحب کا کلام حاضر ہے مولا کائنات کے حوالے سے، سماعت فرمائیے، صلوات بھیجیے بر محمد علیہ۔ وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر۔ ثانی مصرع دیکھیں، بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، بتاؤ کیسے کوئی سانس لے ہوا کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر۔ زمانے بھر میں فقط ایک
در بطول کا ہے، زمانے بھر میں فقط ایک در بطول کا ہے، جہاں پہ ملتی ہے خیرات التجا کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر۔ کہا خدا نے نبی سے پکارو حیدر کو، خدا نے نبی سے پکارو حیدر کو، ہوئی ہے فتح کبھی شاہ لافتہ کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، یہ بن گئے رضے اللہ کس طرح مولا، یہ بن گئے رضے اللہ کس طرح مولا، کوئی نبی نہ بنا جب تیری رضا کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو سلوات بھیجیے بر محمد بھائی۔ یہ بن گئے رضے اللہ کس طرح مولا، یہ بن گئے رضے اللہ کس طرح مولا، کوئی نبی نہ بنا جب تیری رضا کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، ابا بھی جائیے صاحب کہ مضطرب ہے جبیں، ابا بھی جائیے صاحب کہ مضطرب ہے جبیں، ہو کیسے سجدہ تعظیم نقش پا کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر، کلیم دیکھیے میں آستی کے سانپوں سے، کلیم دیکھیے میں آستی کے سانپوں سے، مقابلے کو کھڑا ہوں کسی عصا کے بغیر، وہ کہہ رہے ہیں جیو کلیم دیکھیے میں
ہستی کے سانپوں سے کلیم دیکھیے میں ہستی کے سانپوں سے مقابلے کو کھڑا ہوں کسی عصا کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر مقطع ہے حاصل کلام وفا یہ حافظ قرآن شاید اندھا ہے وفا یہ حافظ قرآن شاید اندھا ہے لہک لہک کے پڑے جا رہا ہے با کے بغیر وہ کہہ رہے ہیں جیو ذکر مرتضیٰ کے بغیر ایک صلوات ہو گئی بر محمد علیہ جناب وفا حیدرآبادی صاحب کا ایک کلام اور حاضر ہے غروب ہونے سے پہلے علی کے چہرے کو غروب ہونے سے پہلے علی کے چہرے کو برائے اذن ستارے سحر کے دیکھتے ہیں علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں حاصل کلام شعر سماعت سنائیے سنا ہے منہ سے نصیری کے پھول جھڑتے ہیں سنا ہے منہ سے نصیری کے پھول جھڑتے ہیں سنا ہے منہ سے نصیری کے پھول جھڑتے ہیں اگر یہ سچ ہے تو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں نبی کی جان ابو طالب کے ماں کفوے بطول نبی کی جان ابو طالب کے ماں کفوے بطول تجھے ستارے فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم نہ پوچھئے علی اکبر کے حسن کا عالم کہ راہ چلتے ہوئے بھی ٹھہر کے دیکھتے ہیں علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں مگر یہ سچ ہے کہ عباس و زینب و شبیر مگر یہ سچ ہے کہ عباس و زینب و شبیر نظر کے ڈر سے کہاں آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں
لحد میں حجر کی میت تو تم نے دیکھی ہے، لحد میں حجر کی میت تو تم نے دیکھی ہے، چلو یہ تجربہ یاروں پکڑ کے دیتے ہیں، علی کا نور تو موسیٰ بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ نعرے سلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، أول الدين معرفته، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ صلوات۔ عزیزان محترم، یہ آیت کریمہ سورہ اسراء کی آیت کریمہ ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، اور ہم نے ان کو امام اور پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے ساری دنیا کو ہدایت کرتے، اور ان کی طرف ہم نے نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار ہیں۔ اس کی تفسیر میں اگر دیکھیں گے آیت کریمہ کی، تو امامت و قیادت امت کے لیے 5 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1،
خدا کے حکم سے ہدایت کرے۔ نمبر 2 نیکیاں انجام دے۔ نمبر 3 نماز قائم کرے۔ نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 5 ہر حال میں خدا کی عبادت کرے اور کوئی کام ایسا اس کی مرضی کے خلاف نہ کرے۔ وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے اپنے قدرت و اختیار سے ان کو امامت کا منصب عطا کیا۔ یہ ائمہ وہ ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ ہمارے حکم سے دنیا کو ہدایت کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی طرف نیک کام کرنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وہی بھیجی ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ان ائمہ کی شان یہ ہے کہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار۔ ظاہر ہے یہ کسی سفیہ و جاہل کا کلام تو ہے نہیں جہاں حش و روایت کا گزر ہو یا ترمیم کی احتیاج ہو، تغیر و تبدل کی ضرورت، نافہمی کا امکان ہو، نافہمی کا امکان ہو، محملیت کا شائبہ ہو، جو فصاحت معلوم نہ ہو بلاغت معلوم ہو۔ بلکہ یہ اس حکیم مطلق کا کلام ہے جس کی زبان قدرت سے جو لفظ نکلی وہ محکم، جو جملہ ادا ہوا وہ پرمعنی، جو آیت آئی وہ لاجواب، جو سورہ اترا وہ بے مثال، اس کے ایک ایک کلمے میں اسرار و روامز ہیں، ہدایت کے دفاتر ہیں، کلمات ہدایت کے دفاتر ہیں، فصاحت کا حسن ہے، بلاغت کی آن بان ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے عقل سلیم ہو، دل فکر فرما ہو، چشم بصیرت ہو، گوش شنوا ہو۔ توجہ ذرا، پڑھا لکھا مجمع ہے، پڑھنا میرا کام ہے اور سمجھنا آپ حضرات کے۔ باب مدینۃ العلم سے تمسک ہو، راسخون فی العلم کی تائید ہو، تب اس کے اسرار و روامز سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ جب قرآن مجید کے معنی و مطالب سمجھے جا سکتے ہیں، اور اگر اس آستانے سے تمسک نہ رہا جہاں قرآن نے اپنی منزل بنائی ہے، تو پھر لاکھ غوطہ زنی کی جائے، گوہر تو ملے گا لیکن آبرو نہ ہوگی، موتی تو ملے گا لیکن سچا نہ ہوگا، چمن تو ملے گا لیکن بہاریں نہ ہوں گی، گل تو ملے گا لیکن نکہت نہ ہوگی، صبح تو ملے گی لیکن صادق نہ ہوگی، شمس و قمر تو ملیں گے لیکن گہن سے الگ نہ ہوں گے، ستارے تو ملیں گے لیکن سعادت نہ ہوگی۔ اور اگر اس آستانے سے تمسک رہا جہاں سے قرآن کو فروغ ملا، جس ڈیوڑھی پہ قرآن نے اپنا بستر لگا لیا، جہاں قرآن نے اپنی منزل بنائی ہے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے سوروں کا ذکر نہیں ہے، آیات کا ذکر نہیں ہے، الفاظ کا ذکر نہیں ہے، حروف کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غور بھی نگاہ کو نقطے میں حقائق و معارف کے خزانے ملیں گے، اور متجسس نگاہیں سارا قرآن اسی نقطے میں تلاش کر لیں گی۔ جبھی تو اس کے شان اعجاز نے دنیا والے متکلمین سے کلمہ پڑھوا لیا اور اپنی فصاحت اور بلاغت کا اقرار لے لیا۔ معبود یہ کیسا کلام ہے جو دلوں پہ مسلط ہو رہا ہے، یہ کیسا کلام ہے جو دماغوں پر حکومت کر رہا ہے، معبود یہ کیسا کلام ہے
دماغوں پر حکومت کر رہا ہے۔ معبود ایک ایسا کلام ہے جو دماغوں پر حکومت کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب اس کے تمسک ہو جائے گا تو انشاءاللہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے، پہلے گرمی پڑ لیتی ہے، پھر برسات کی فصل آتی ہے، پہلے زمینیں جل لیتی ہیں، پھر آسمان رحمت پہ ابر کرم آتا ہے، پہلے قطراتے ابر بارہ سر پٹک لیتے ہیں، تب کہیں پس زمین سے دانہ مشجر ہو کر کے روئیدہ ہوتا ہے، تب کہیں پتوں کی ہتھیلیاں قابل دید ہوتی ہیں، تب کہیں گلوں کا تبسم قابل دید ہوتا ہے، تب کہیں گلوں کی مسکراہٹ دیدہ زیب ہوتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ آپ کسی درخت کا تجزیہ کیجئے، برگد کا درخت ہو، املی کا درخت، کتنا طویل عریض، کتنا تناور، لیکن اس کا تو کتنا چھوٹا سا، کتنا مختصر، لیکن جب تک یہ تخم ہمارے ہاتھ میں رہتا ہے ہمیں اس کی نشو و نما کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب اسے تخم کو اپنے ہاتھ سے ہم نے خاک میں ملا دیا، ہم سمجھے ہم نے خاک میں ملا دیا، لیکن کسی ذرہ نواز نے خاک سے یوں پاک کیا کہ ایک دانہ ڈالا تھا، ایک عرصے کے بعد اتنا بڑا تناور درخت روئیدہ ہو گیا، اور اس کی شاخوں نے اپنے دست بازو اتنے پھیلا لیے کہ سارا قافلہ اسی میں کہ سائے میں آ کر پناہ لینے لگا۔ اچھے بھی آتے رہے، برے بھی آتے رہے، جانور بھی آتے رہے، انسان بھی آتے رہے، سایہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے۔ میرا تعجب تو ختم ہو گیا۔ مولانا مشرقین صاحب جہاں بھی کہیں ہے سنائے، اس کو بہت انہوں نے تعریف کیا تھا کہ ہم نے پڑھا، تھوڑا ہی پڑھا تھا، یہاں بھی تھوڑا ہی، مگر غدیر میں کی طرف جانے والا ہوں۔ میرا تعجب تو ختم ہو گیا۔ آپ حضرات کا تعجب ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن میرا تعجب ختم ہو گیا جب اتنا بڑا شجر ایک تخم میں چھپ سکتا ہے تو سارا قرآن ایک نقطے میں نہیں چھپ سکتا۔ سنیے گا عزیزان گرامی، یہیں پہ اور روکتے ہوئے غدیر نقطہ اعتدال ہے۔ جیسے ایک شجر اپنے نشو و نما کے لیے بہترین زمین محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے نقطہ بھی موقع تلاش کرتا، اگر موقع مل جاتا ہے تو ایک شب کی وسعت میں اتنا دے دیتا ہے کہ لینے والے کو کوتاہی دامہ کا عذر ہوتا ہے، اور یہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتا ہے، یہ کہہ کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا، میں وہی نقطہ ہوں جو بے کے نیچے رکھا جاتا ہے۔ انا نقطۃ تحت البا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ غدیر نقطہ اعتدال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ کہہ رہا ہے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچا دیا گیا، اگر یہ کام نہ کیا تو گویا اس کا کوئی کام نہ کیا۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ کافر قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ آیت کا انداز ہی بتا رہا ہے کہ پیغام اتنا اہم ہے، اس کا نہ پہنچانا ساری رسالت کے نہ پہنچانے کے مترادف ہے، اور اس کا خطرہ اس وقت بھی باقی رہ گیا جب خیبر و خندق سر ہو چکے تھے۔
آخری حج کی واپسی پر پیغمبر اسلام حاجیوں کا قافلہ اپنے جلوں میں لے کر کے چلے۔ ابھی حاجیوں کا قافلہ آنا پائی سے پیغمبر کے ساتھ کسی پگڈنڈی پہ ساتھ نہیں چھوڑا۔ جبریل آگے، یا ایھا رسول بلغ، مبلغ غدیر مرسل اعظم نے تأمل فرمایا کہ ابھی یہ لوگ نئے نئے اسلام لائے ہیں، کہیں بدک نہ جائیں، نئے نئے اسلام لائے ہیں، کہیں بدک نہ جائیں۔ میں نے بڑی محنت سے سدھار کر رام کیا ہے، کہیں اپنے باپ دادا کے دین پہ پلٹ نہ جائیں۔ جبریل واپس جاتے، دوسرا حکم لاتے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا اور اس امر کی تبلیغ نہ کی تو سمجھا جائے گا آپ نے کچھ نہیں پہنچایا، اور اس کے کسی پیغام کو نہیں پہنچایا۔ اس ایک غدیری پیغام ولایت و خلافت علی کا نہ پہنچانا پیغمبر کی 23 سالہ نبوت پہ پانی پھر رہا تھا۔ اور اس قرآنی فقرے کے نہیب و جلال کا ملاحظہ تو کیجئے، قرآنی فقرے کے نہیب و جلال کو ملاحظہ کیجئے، اس میں وہ جاہ و جلال ہے کہ اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس قرآنی فقرے کے ذریعے شجاعت دلائی۔ کیا میرے پیغمبر نے کبھی بزدلی کا مظاہرہ کیا؟ معاذ اللہ کبھی نہیں۔ کیا میرا پیغمبر قرآنی احکام کے پہنچانے کبھی پیچھے ہٹا؟ معاذ اللہ کبھی بھی نہیں۔ یہ آج حضور کو کیا ہو گیا؟ عزیز و حضور کو اپنے ہی ماننے والوں سے خطرہ تھا۔ اپنا نہ آپ نہ سمجھیے گا، حضور کو اپنے ہی والوں سے خطرہ تھا، اور خطرہ اس طریقے سے تھا اس مقدس مجمع سے کہ کہیں میری تکذیب نہ کریں، خوف تھا کہیں یہ رجت قہقری نہ اختیار کر لیں۔ اور رجت قہقری کا مطلب کہ اپنے باپ دانا کے دل پہ پلٹ نہ جائیں، رجت قہقری نہ اختیار لیں۔ اور اس حد تک خطرے کی بو محسوس کی، توجہ عزیزان گرامی، اس خطرے کی اس حد تک بو محسوس کی پیغمبر نے کہ اللہ کو وعدہ کرنا پڑا، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے پیغمبر آج اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ 18 ذی الحجہ عید غدیر کی سرزمین پہ پیغمبر کو اپنے آزمائے ہوئے غازی کا تعارف کرانا ہے۔ 18 ذی الحجہ کو عید غدیر کی سرزمین پہ اپنے آزمائے ہوئے غازی کا تعارف کرانا ہے، اور قرآنی اور الہی پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے، اور الہی اہتمام اور قرآنی اعلان کے ذریعے مجمع میں کون تھا جو علی کو ان کے صفات سے نہیں جانتا تھا؟ اور ابھی 10 ہجری میں، اسی سن 10 ہجری میں مبلغ قرآن الہی سرکاری قرآنی نبوتی اہتمام انسلام کے ذریعے اپنے بعد امت کے رہبر ملت کے قائد، قرآن کے مبلغ، کعبہ کے محافظ، وسیع اور خلیفہ کی حیثیت سے تعارف کرانا ہے، حاکم منوانا ہے، مولا تسلیم کرانا ہے۔ لیکن یہ تو وقت کہہ رہا ہے بس 7 منٹ رہ گیا ہے۔ بہرحال اب 7 ہی منٹ میں دیکھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں کیا چھوڑتے، پڑھنا تو بہت کچھ تھا۔ بہرحال مکہ سے اٹھا ہوا سحاب ہے جو غدیر پہ آ کے چھا گیا، اور زمزم سے کھینچی ہوئی مے ہے جس سے غدیر چھلک رہا ہے۔ زمزم سے کھینچی ہوئی مے ہے جس سے غدیر چھلک رہا ہے۔ پینے والے پی رہے ہیں، پینے والے پی رہے ہیں، اور جو دوسروں کا پیالہ پیے ہوئے ہیں ان کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی ہے۔
سفر، اثنائے سفر حکم آ گیا، وہی آ گئی، بلغ ما انزل۔ پیغمبر نے اس شدت حب کو محسوس کیا اور لوگوں کو دھوپ سے سائے میں جانا پسند نہ کیا۔ آواز دی بلال، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، بلالی آواز لوگوں کے لیے زنجیر پا بن گئی۔ حکم رسالت کوہ گرا ہو گیا، کوئی اپنی جگہ سے کھسک نہیں سکتا تھا۔ پیغمبر نے کہا بلال جو آگے بڑھ گئے انہیں پیچھے پلٹا لو، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بڑھا لو، جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں پیچھے پلٹا لو، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بڑھا لو۔ اب میرا مجمع سوچے آگے بڑھانے اور پیچھے ہٹانے میں ایک ایسی حقیقت مضمر ہے، اس سے پتہ چلا غدیر وہ نقطہ اعتدال ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے بھی آدمی گمراہ ہوتا ہے، پیچھے رہ کے بھی گمراہ ہوتا ہے۔ غدیر وہ نقطہ اعتدال ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے بھی آدمی گمراہ ہوتا ہے، اس سے پیچھے رہ کے بھی گمراہ ہوتا ہے۔ یا اللہم فلک نما کجاؤں کا ممبر، پیغمبر اسلام کہتے ممبر بناؤ، یا رسول اللہ یہاں نہ لکڑی نہ لوہار نہ بڑی، ممبر کیسے بنائیں؟ کیا آپ ممبر سے نماز پڑھیں؟ نماز نہیں، خطبہ دینا ہے۔ یا رسول اللہ اگر آپ کو خطبہ دینا ہے پہلے اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر لوگ خطبہ دے دیا کرتے، اگر آپ کو خطبہ ہی دینا ہے تو اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے خطبہ دے دیجئے۔ پیغمبر نے کہا ہوگا مجھے خطبہ جمل نہیں سنانا ہے، خطبہ غدیر سنانا ہے۔ خطبہ تو کسی نے بڑھ کے کہا ہوگا یا رسول اللہ اسٹیج جیسی شکل بنا دیتے ہو، اس پہ کھڑے ہو کے آپ خطبہ دے دیجئے۔ کہا اسٹیج پہ خطبہ کیوں؟ مجھے تخت نشینوں کا تعارف نہیں کرانا ہے، ممبر سلونی کا تعارف کرانا ہے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات کو اٹھایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، اٹھا لیا۔ میرا مجمع سوچے ابھی تو ایک من ہوا، پیغمبر کے کلام میں کتنے من ہیں؟ یہ تو اپنے اپنے من کی بات ہے، یہ تو اپنے اپنے من کی بات ہے۔ من کنت مولا ایک من ہوا، اللہم والے من والا دو من ہوا، وعد من آدھا تین من ہوا، وانصر من نصرہ چار من ہوا، وخذل من خذلہ پانچ من ہوا۔ یا رسول اللہ جس کی سمجھ میں ایک من نہ آئے میرا حضور وقت تمام ہو رہا ہے، 2 منٹ باقی رہ گئے۔ عزیزان گرامی بہترین مجمع ہے، خدا ان سب کو سلامت رکھے، ہمارے مولانا کو سلامت رکھے۔ انہوں نے اب تک ولایت قائم کر کے دیکھیے، اگر ولایت نہیں ہے تو نماز روزہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، ولایت نہیں ہے تو نماز ایک ٹکر ہے، حج ایک چکر ہے۔ بس سنیے 4 مصرے اور محفل تمام ہو۔ لیکن جی تو چاہتا تھا آج غدیری مجمع ہے، بہت کچھ سناتا، لیکن مولانا کا وصول ہے، وصول اچھا ہوتا ہے کہ 9 سے 10 تک محفل تمام ہو جائے۔ لیکن کوئی کام وصول کے تحت ہوتا تو اچھا ہوتا ہے، تو ہم کاہے کو اس
وصول کو توڑیں. وصول جو عالم دین نے بنا دیا، ہمارا فرض ہے کہ عالم دین کے بنائے وصول کی قدر کریں. اگر ہم نے اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا اگر عالم کی جس نے عزت کی اس نے میری عزت کی، عالم کی جس نے توہین کی اس نے میری توہین کی. جب پیغمبر نے اٹھا کر کے دکھا دیا، میں کہوں گا یا رسول اللہ جب اٹھا کے دکھا دیا تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کی زبان بند کرنا. کیا مطلب؟ کہا اگر بہرا ہے سن نہیں سکتا تو علی کو دیکھ لے، اندھا دیکھ نہیں سکتا تو میری آواز سن لے. نہ بہرا انکار کر سکے نہ اندھا انکار کر سکے. چار مصرے سنیے، محفل تمام ہو رہی ہے. کاش ہوتے خم کے میدان میں تو کیا کیا دیکھتے، کاش ہوتے خم کے میدان میں تو کیا کیا دیکھتے. دیکھتے ممبر نیا اور اپنا مولا دیکھتے، دیکھتے ممبر نیا اور اپنا مولا دیکھتے. دست پر ختم الرسول کے جب علی ہوتے بلند، ہم حسد سے جلنے والوں کا تماشا دیکھتے. یا علی یا بار الہ تجھے اسے غدیر اس شب کا واسطہ. یہ جو پروگرام ہو رہا ہے مولانا کے توفیقات، آپ حضرات کے توفیق میں پروردگار عالم اضافہ فرمائے اور ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے. ایک کریم پروردگار مولائے کائنات کی غدیر ہے. میں ولائے علی تقسیم ہو رہی ہے، اس کا سرور اور ہے، اس کا دیوانہ اور ہے، اس کی لغزش مستانہ اور ہے. اس کے پینے والے اگر بہکتے ہیں تو سورہ حلقہ پڑھتے ہیں، اس کے پینے والے اگر بھٹکتے ہیں تو غدیر پہ پہنچتے ہیں. اس کے پینے والے مجمون ہوتے مگر بہلول کہلاتے ہیں. بار الہ ان عظیم ہستیوں کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، مولا کائنات کا واسطہ، پروردگار عالم جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ.